السلام علیکم دوستو، آپ کو اس ویڈیو کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں چند سوالات کے جواب دیں گے۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہت ساری ویڈیو اور واقعات دیکھے ہوں گے، لیکن اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایسے سوالات کے جواب ملیں گے جو کہ بہت سارے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے ان سوالات کو جانتے ہیں وہ کون سے سوالات ہیں۔ حضرت عائشہ کون تھی؟ حضرت عائشہ کا کردار کیا تھا؟ حضرت عائشہ کی ولادت کب ہوئی؟ حضرت عائشہ کا لقب کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری اور سب سے چھوٹی بیوی تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ عورت کیسے مرد، سیاست دان یا جنگجو سے زیادہ باشعور ہو سکتی ہے۔ وہ ایک شاندار دماغ اور ایک قابل ذکر یادداشت کی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 44 سال تک مسلم کمیونٹی کی خدمت کی۔ وہ مذہبی معاملات کے ساتھ ساتھ سیاسی تقریبات میں بھی شامل رہتی تھی۔ وہ 2210 حدیثیں بیان کرنے کے لیے بھی مشہور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 3 یا 4 سال بعد 613 یا 614 کے اول میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ ان کی والدہ ام رومان زینب رضی اللہ عنہا تھی اور ان کے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معتبر صحابہ میں سے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بچپن کے سالوں میں بہت کم معلوم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا پسندیدہ مشغلہ بطور لڑکی جھولنا اور گڑیوں سے کھیلنا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک پروں والے گھوڑے سے کھیلتے دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر بمشکل 5 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا کہ گھوڑوں کے پر نہیں ہوتے۔ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پروں والے گھوڑے تھے۔ اس واقعہ سے اس کے بارے میں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ رضی اللہ عنہا ذہین مذہبی اور تاریخی معاملات میں اچھی طرح باخبر تھی۔ اس کے علاوہ اتنی کم عمر میں آپ رضی اللہ عنہا کے پاس کمپیوٹر جیسی یادداشت تھی جو سے کبھی ناکام نہیں ہوئی تھی۔ وہ شاید ہی کبھی کسی چیز کو سن کر بھولے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بمشکل 8 سال تھی، لیکن انہیں برسوں بعد اس تاریخی اور اہم اقدامات کے بارے میں معمولی تفصیلات بھی یاد آئیں جب پہلی اسلامی ریاست عروج پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق ان سے شادی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اور سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا کی منگنی ایک ہی وقت میں کر دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی، جو 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ کے بعد شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لی۔ اس کے بعد نوجوان دلہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے گھر میں چلی گئی، جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے پاس ایک کمرے پر مشتمل تھا، اور گھر مٹی اور کھجور کے درختوں سے بنا تھا۔ کمرہ کھجور کے پتوں کے گدے سے آراستہ تھا، جس کے نیچے ایک چٹائی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جہاں تک دروازے کا تعلق ہے وہ صرف بالوں کا پردہ تھا۔ ایسے ہی ایک معمولی کمرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کیا، جو دنیا بھر میں بول چال بن گئی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس وقت نکاح کیا جب میں 6 سال کی تھی، اور جب میں 9 سال کی تھی تو مجھے آپ کے گھر میں داخل کرایا گیا۔ اللہ کی نعمتیں جو اسے تمام عورتوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے بہت سی نعمتوں میں سے چند درج ذیل ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بن عمران کے علاوہ دنیا کی تمام عورتوں سے ممتاز کیا۔ فرشتوں نے سبز ریشم میں لپٹی ہوئی اپنی تصویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ اس خاتون کی تصویر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت دونوں میں اپنے ساتھی کے لیے منتخب
منتخب کیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ مردوں میں ایک بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بہت بڑا مقام حاصل کیا۔ وہ کہیں بھی اور کسی بھی وقت تمام خواتین کے لیے ایک ماڈل بن گئی اور ایک مثالی بیوی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو دور کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی سختیوں میں مبتلا تھے، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیغام کو پھیلانے میں مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غربت اور بھوک برداشت کی۔ بہت سے ذرائع کے مطابق کہا جاتا ہے کہ دونوں نے 2-3 مہینے بغیر پکائے گزارے۔ وہ جو کچھ کھاتے ہیں وہ صرف کھجور اور پانی تھے۔ منافقین کا ایک گروہ جو بظاہر مسلمان نظر آتا تھا لیکن حقیقت میں نہیں تھا، وہ ہر ممکن موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگی میں خلل ڈالنے کے لیے چیزوں اور واقعات کی تلاش میں رہتا تھا۔ وہ اس کی صاف ستھری نجی زندگی کی توہین اور بدنامی کی جرت بھی کر سکتے تھے۔ افق کا واقعہ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کی طرف سے عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ پر بہتان ہے۔ جب بنو مستلق سے واپسی کے لیے مارچ کا حکم دیا گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے خیمے میں نہیں تھی۔ وہ ہار تلاش کرنے گئی تھی جو انہوں نے گرا دیا تھا، جو انہیں ان کی والدہ نے دیا تھا۔ چونکہ وہ چیمبر جس میں وہ سفر کر رہی تھی پردہ پڑا ہوا تھا اور اس کی غیر موجودگی اس وقت تک محسوس نہیں کی گئی جب تک کہ فوج آرام کے لیے اگلے سٹاپ پر نہ پہنچ جائے۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا کہ فوج کا قافلہ چلا گیا ہے تو وہ وہیں ٹھہر گئی اور آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئیں، اس امید پر کہ جب ان کی غیر موجودگی کو محسوس کیا جائے گا تو کوئی انہیں لینے کے لیے واپس آئے گا۔ رات ہو گئی، وہ سو گئی۔ اگلی صبح اسے صفوان بن المطلع رضی اللہ عنہ نے پایا جو ہمیشہ فوج کے پیچھے رہتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کیا پیچھے کچھ بچا ہے، اور پھر وہ چیزیں فوج کے پاس لے گئے۔ انہوں نے اسے اپنے اونٹ پر بٹھایا اور اونٹ کو پیدل آگے بڑھایا اور فوج کو پکڑنے کے لیے تیز سے چلنے لگے۔ وہ زیادہ دیر تک سپاہیوں سے نہ پکڑ سکے۔ آخر کار صفوان رضی اللہ عنہ اسے لشکر کے اگلے کیمپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لے آئے۔ اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو عائشہ رضی اللہ عنہا مومنوں کی ماں کے خلاف بدنیتی پر مبنی اسکینڈل اٹھانے کا موقع فراہم کیا۔ عبداللہ بن ابی نے دوسرے منافقین کے ساتھ مل کر اس سادہ سے واقعہ سے استفادہ کرنا چاہا۔ اس نے اپنے برے ارادے کا یہ کہہ کر اظہار کیا کہ خدا کی قسم نہ عائشہ اور صفوان عذاب سے بچیں گے۔ اس نے اور بھی بہت سے معنی خیر جملے عطا کیے۔ اس نے فوج کے جوانوں میں جھوٹی افواہ پھیلائی اور اس افواہ سے فوج ہل گئی۔ جب لشکر اور قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بخار سے شدید بیمار ہو گئیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بارے میں پھیلائی گئی بہتان کی وجہ سے پورا 1 مہینہ شدید تکلیف اور اذیت میں رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے والدین نے اس موقع کے بارے میں سنا لیکن انہوں نے انہیں کبھی کچھ نہیں بتایا۔ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی اہلیہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس قسم کی تہمت سے پاک تھی۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ تھے کہ لوگوں میں اس طرح کی جھوٹی مکار اور منصوبہ بند بہتان پھیلائی گئی۔ مسجد میں انہوں نے جو تقریر کی اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا اے مسلمانوں، اس شخص کے خلاف کون میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان لگا کر مجھے نقصان پہنچایا ہے؟ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی میں نیکی کے سوا کچھ نہیں پاتا، اور جس شخص کا ذکر لوگوں نے اس سلسلے میں کیا ہے وہ بالکل متقی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا افواہوں سے نہ ڈرتی تھی اور نہ بھی پریشان تھی۔ وہ رضی اللہ عنہا جانتی تھی کہ وہ بے قصور ہیں اور اللہ اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ اس کے والدین بہت خوفزدہ تھے کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ ان افواہوں کی اللہ کی طرف سے تصدیق ہو جائے گی۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینہ آنے جیسی وحی کی نشانیاں دکھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے کلمات کے بوجھ سے پسینہ آنے لگا۔ جب وہ آپ پر سردیوں کے موسم میں بھی اترتے تھے اور آپ کے پسینے کے قطرے چاندی کی طرح گرتے تھے۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا،
عائشہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بری کر دیا ہے اور فرمایا کہ آپ اس تہمت سے آزاد اور دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات سورت نور آیت نمبر 24 میں واضح طور پر اعلان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بے گناہ تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو کچھ کہا گیا وہ سوائے غیبت کے اور کچھ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جس سے ان کی 14 سالہ طویل ازدواجی زندگی ختم ہو گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مختلف ذرائع کے مطابق 47 یا 48 سال اور زیادہ تر مدینہ میں رہیں۔ ان کا زیادہ تر وقت قرآن و سنت کا علم سیکھنے اور حاصل کرنے میں گزرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ازواج مطہرات میں سے ایک تھیں جو قرآن کی حافظہ تھیں۔ باقی 2 حذیفہ حفظہ بنت عمر رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ خلافت کے دوران حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کردار قرآن و سنت حدیث کے علم کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا ابتدائی اسلام کی سیاست میں شامل ہو گئیں اور پہلی 3 خلافتیں آئیں اسلام میں ایک ایسے دور میں جب خواتین سے گھر سے باہر حصہ ڈالنے کی توقع نہیں کی جاتی تھی یا چاہتی تھی۔ عائشہ نے عوامی تقریریں کی، جنگ اور یہاں تک کہ لڑائیوں میں براہ راست حصہ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سمجھنے میں مردوں اور عورتوں دونوں کی مدد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتقال مدینہ منورہ میں اپنے گھر 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو ہوا۔ ان کی عمر 66 یا 67 سال تھی۔ انہیں مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیہ میں دفن کیا گیا جو کہ مسجد نبوی کے ساتھ ہے، اور آپ رضی اللہ عنہا کا جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے؟ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔